سورۃ التین تین کا معنی انجیر، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے غاز میں، تو اسی کی نسبت سے اس کو سورۃ التین کہتے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم۔ انجیر اور زیتون یہ دو پھل ہیں جو شام کی زمین میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو ان قسموں کے بعد آگے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو جواب قسم ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح ان دو پھلوں کے فوائد بہت زیادہ ہیں باقی پھلوں کی نسبت سے، اسی طرح انسان کے فضائل بہت زیادہ ہیں باقی مخلوقات کی نسبت سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو پھلوں کی قسم اٹھائی، اور پھر ان دو پھلوں سے مراد شام کی زرزمین ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور باقی عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور باقی اکثر انبیاء کی ولادت بھی وہاں شام کی سرزمین میں ہوئی، اور میدان محشر جو لگنا ہے وہ بھی شام کی سرزمین میں لگنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی فضیلت ہے شام کی سرزمین کی، تو اس لیے اس علاقے میں جو کثرت سے درخت پائے جاتے تھے ان کی قسم اٹھائی، اور ان کے فوائد زیادہ ہیں باقی پھلوں کی نسبت سے۔ اور دوسری قسم اٹھائی طور سینہ، پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، تو صاف ظاہر ہے اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ہم کلام ہوئے، تو باقی پہاڑوں کی بنسبت اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم، امن والے شہر سے مراد مکہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا وَجَعَلْنَا هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو امن والا شہر مکہ مراد ہے، تو باقی شہروں کی بنسبت مکہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ وہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ بن نماز، ساری مساجد سے زیادہ فضیلت ہے وہاں پڑھنے کی۔ تو ان ساری قسموں کے بعد اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ مطلب جس طرح زیتون اور انجیر باقی سارے پھلوں سے زیادہ فوائد والے ہیں، اور طور سینہ پہاڑ جو ہے وہ سارے پہاڑوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، جس طرح یہ شہر مکہ باقی شہروں سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس طرح انسان باقی ساری مخلوقات سے زیادہ فضیلت والا انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو بنایا ہے، اور اس کی شکل و صورت، اس کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں، یعنی اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں بڑا زبردست ہم نے بنایا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کی سامنے شکل و صورت کی ہارڈ ویئر کی نقص بیان کرتا ہے، اس کی خامیاں بیان کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی تخلیق کی خامیاں بیان کر رہا ہے۔ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے نا کہ انسان کس طرح کا پیدا ہو، کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ تو جیسے اللہ نے اس کو بنایا اسی طرح وہ پیدا ہوگا۔ تو اگر اس کی خامیاں نکالنا ایک تو غیبت ہے، اور دوسرا اللہ کی تخلیق کی خامیاں نکالنا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ فِي أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو نچلوں میں سب سے نچلا کر دیا۔ کیا مطلب کہ ہم نے اس کو سب سے اچھا بنایا تھا، اگر یہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا، اللہ کا فرمانبردار رہتا، تو یہ سب سے اچھا تھا فضیلت میں، لیکن جب یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف گیا، یہ اللہ کو بھلا بیٹھا، تو پھر ہم نے اس کو سب سے نچلا کر دیا، جس طرح قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ کہا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے مالک کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اپنے مالک یعنی اللہ کا فرمانبردار نہ رہے، تو مطلب یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، ان سے بھی بدتر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مطلب جو جانوروں سے بدتر یا جانوروں کے مثل کون نہیں ہوگا، اس سے کون نکل سکے گا، وہ لوگ جنہوں نے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ جہاں بھی اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ضرور کیا ہے، کہ اکیلا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل ضرور ہوگا، عمل کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے لیے انلمیٹڈ نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکیم حکیم، تجھے کس چیز نے اس چیز پر ابھارا کہ تو قیامت کے دن کو جھٹلا دے، اس کے بعد بھی، یعنی اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، سارے دلائل بیان کی ہیں، اس کے باوجود تو قیامت کے دن کو کیوں جھٹلا دیتا ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ اللہ نے مار کے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، اور وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے؟ کیا اللہ حاکموں میں، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئی، میں کسی نے انصاف نہیں کیا، یہ ہو گیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ چند لمحوں کے لیے ختم ہو جائے گا، میں سب سے زیادہ بڑا فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہوں، میں فیصلہ کروں گا کس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔